Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear my students. Now the lesson topic related to corruption, Badunwani. As you know, it is the biggest issue in those countries and societies where the state powers, the state's institutions, the rule of law is not in effective position to control, to overcome and eliminate this social evil. اب بدعنوانی کا انسان کے بیہیویئر سے ہی کنیکشن ہے ڈائریکٹلی. مینس کسی فرد کا، کسی ادارے کا بیہیو جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ آیا دیٹ ویری انسٹیٹیوشن، دیٹ ویری انڈیویجول، دیٹ ویری ورکنگ مین، دیٹ ویری آفیسر going in the proper and decent manner, smooth manner, in the pattern of honesty, then we say the individual, the officer and the institution working good. اب کرپشن کو عمومی طور پر ایک سنگل ورڈ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ ایک فینامنا ہے اور یہ ایک کلیکٹیو ایک چین پروسیس ہے. اٹ از اے چین پروسیس، اٹ از اے چین ریئیکشن. اب آپ کہیں گے کیمسٹری کا ورڈ یہاں پر یوز ہو گیا. بالکل، چین ریئیکشن کا مطلب یہ ہے کہ وین وی سی دا بگ منی، وین وی سی دا بگ اپرچونٹی اینڈ وین وی سی دا بگ اماؤنٹ آف ویلتھ اینڈ a person desires to achieve that very opportunity in a bad manner, in bad pattern, in malpracticing, and in wrong direction to achieve that very goal, to achieve that very opportunity. This behavior, this phenomena, this activity, this process is called corruption, بدعنوانی. اب عموماً ہم بدعنوانی کا معاملہ جو ہے وہ پیسوں کے حساب سے لیتے ہیں. دیٹ از دا فائنانشیل کرپشن. اب ناؤ دا کرپشن ڈیفائنس اٹ سیلف ایز دا بیڈ پریکٹسز، دا مس انڈرسٹینڈنگ، دا مس کنسیپشن، دا مس مینجمنٹ، مس ہینڈلنگ اینڈ ڈس آنیسٹ بیہیویئر، ڈس آنیسٹ character, dishonest activity, and along this indiscipline in the matters, indiscipline in the programming, all these sort of activities called corruption. And اب کسی ادارے کی ہم بات کریں، کسی بھی انسٹیٹیوشن کی ہم بات کریں تو اس میں ایک فرد جو ہے وہ اکیلا یہ سارے معاملات جو ہے وہ نہیں کر سکتا. مینس that very person which indulge in these bad practices, in these bad management, it is so natural, it is the quite possible in the foreground and in the background there are very effective elements are working behind and forehind that very person. کسی بھی ادارے میں ایک فرد کی جو ہے مس مینجمنٹ جو ہے اس کے آگے اور پیچھے ضرور ایسے افراد کام کر رہے ہوتے ہیں جو اس کو کیا کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. اف دا انفلوئنسر آر سو پاورفل، اگر اس ادارے پہ ایسے یا اس فرد کی، اس انڈیویجول کے بیڈ پریکٹسنگ میں یا مس مینجمنٹ میں یا خود برد میں جو بھی عناصر ہوں گے، جو بھی ایلیمنٹس ہوں گے، وہ ضرور اس کو پروٹیکٹ کریں گے. دیز انفلوئنسر پروٹیکٹ دیٹ ویری پرسن ویری ڈیسنٹلی، ویری اسموتھلی بیہائنڈ دا سین. پردے کے پیچھے ایسے عناصر اس کو ضرور بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ آپ سمجھ جائیں، یہ ایک ایسا سوشل پرابلم ہے
جو کہ تمام سوسائٹی کے ہر ایک فرد کو اور ایوری واک آف لائف کو کیا کرتا ہے، متاثر کرتا ہے. And in developing countries we see this curse in very active position. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ the rule of law, the state actors, the state institutions are not working very well. That is why from top to bottom and from bottom to top, all these individuals, all these actors acting in the bad manner. And this scenario, this indiscipline is called corruption. Now, when we see a person ٹیلز اے لائی، ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، ایک بندہ سچ کو چھپا رہا ہے، ایک بندہ سچ کی راہ میں رکاوٹ ہے، ایک بندہ ٹھیک لوگوں کو کام نہیں کرنے دے رہا، ایک بندہ ٹائم کا پابند نہیں ہے، ایک بندہ ادارے کو مس مینیج کر رہا ہے، اس کو امورل کر رہا ہے. یہاں پر یہ لفظ ضرور سنیں، امورل، یعنی امورل ایکٹیویٹی میں ہر طرح کا جو ہے غلط معاملہ آ جاتا ہے جو اس ادارے کی ریپوٹیشن کو جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے. تو اگر ہم امورل ایٹیچیوڈ، امورل بیہیو، امورل ایکٹیویٹی کو دیکھیں تو وہ تعدیر نہیں چل سکتی، یہ چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں، یعنی سچ بھی سامنے آتا ہے اور جھوٹ جو ہے ساتھ باتوں میں بھی نہیں چھپتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ when we see the state corruption, when we see the corruption at the national level, تو اس میں پھر انفلوئنسر انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ رسپانسبل ہیں. اب یہاں پر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس کے پاس جتنا اختیار ہے وہی سب سے بڑا ذمہ دار ہے. تو یہاں پہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ کرپشن زیادہ معاشروں میں طاقتور لوگ ہی جو ہیں وہ اس معاملے کو ایزیلی ہینڈل کرتے ہیں ان دا بیڈ پوزیشن. تو عموماً یہ انسان کی سائیکی ہے کہ جو زیادہ با اختیار بن جاتا ہے تو اس کے لیے اٹ از ویری ایزی چوائس ٹو چوز رائٹ ون اور رانگ ون. تو با اختیار بندے کے پاس دو ہی راستے ہو سکتے ہیں اور وہ دونوں کو آسانی سے چوز کر سکتا ہے. وہ اچھے پہ جانا چاہ رہا ہے تو اٹ از ویری گڈ، اٹ از ویری ایزی ٹو چوز. اور اگر وہ برے راستے پہ جانا چاہتا ہے اور وہ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے اٹ از ویری ایزی چوائس. تو when we see the civilized countries, when we see the civilized nations, the rule of law, the active law, the fear of law، یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں اور یہی کرپشن کو پھر کیا کر رہی ہیں، اوور کم کرتی ہیں، ایلیمینیٹ کرتی ہیں. تو یہاں پر اگر ہم اس کا جیسے میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں کہا کہ ڈارک اینڈ برائٹ سائڈ کا جو کالمنل انالیسز ہے اس کو ذرا پھر اس ویڈیو کو ضرور واچ کریں. اس میں نے کہا تھا کہ جتنی بھی ڈارک سائڈ چیزیں ہیں جیسے کرپشن، اٹ از ڈارک سائڈ امیج. تو کرپشن کا برائٹ سائڈ امیج کیا ہو سکتا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے، رول آف لا ہو سکتا ہے، دا لا ایکٹیویزم ہو سکتا ہے، فیئر آف لا ہو سکتا ہے، ڈسپلن ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں پھر کرپشن کو کسی سوسائٹی میں، کسی ریاست میں آسانی سے کاؤنٹر کر سکتی ہیں اور چیزیں درست ہو سکتی ہیں. تو آج کی ویڈیو میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کرپشن از دا ناٹ سنگل ورڈ، it is the chain reaction, it is the continuous process, it is the collective behavior of the individuals and the institutions جس سے یہ چیزیں سب کو افیکٹ کرتی ہیں، خواہ وہ امیر ہے کہ غریب ہے. تو جتنی بھی مس مینجمنٹ کسی اسٹیٹ میں آپ دیکھیں گے، جتنا بھی انڈسپلن دیکھیں گے تو اس سب کو آپ کرپشن کا نام دے سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ مزید بھی پھر بات کریں گے. آج کے لیے اتنے ہی. Please like this video and share this to the further students and subscribe my channel. Thank you very much. Good luck. Allah Hafiz.